مالکے کربلا جان تم پر فدا، دل تمہارا ہوا اے کریم کربلا۔ مالکے کربلا جان تم پر فدا، دل تمہارا ہوا اے کریم کربلا۔ زمین و آسمان، بحر جبل دشت گلستان، یہ شمس اور یہ قمر، ستارے اور کہکشاں، بس ادب جھکا کے سر تمام خلقت جہاں پکارتی ہے السلام علیک صاحب زمان۔ حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین۔ وہ آپ کا کرم صدائیں دیں ہم شہید کربلا۔ حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین۔ یا حسین فروز ہے ماورا، یہ دین کا اصول ہے، محافظ کلام رب ہے، نائب رسول ہے، علی کا نور چشم باغ سیدہ کا پھول ہے، برادر حسن وقار پنجتن، نبی کا دل ربا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت بتانے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے ساتھ ہمارے کچھ قوم کے رہنما جو سنیت کا اپنے کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ قوم سے ناانصافی کرتے ہیں اور قوم کو حقیقت نہیں بتاتے ہیں، اور ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور ان کی عاقبت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ تو بتاتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج دو کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ان کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی نماز تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، مولا علی شیر خدا کے لیے سورج پلٹایا گیا نماز کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہی سجدے میں ہوئی، سمجھے؟ نماز کی اہمیت کا کوئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو مسلم ہے، فرض ہیں، بیسک چیزیں ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ عوام الناس سے چھپاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور اہل بیت کی محبت پہ دیا، اور اتنا زور نماز روزے پہ نہیں دیا۔ اہل بیت کی محبت کی ترک کرنے سے جتنا ڈرایا، نماز روزے کو ترک کرنے اتنا نہیں ڈرایا، کیونکہ جب تک آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کعبے میں طواف کرتا ہو، اس کے منہ میں روزہ ہو، اور حج کرنے آیا ہو، حاجی ہو، اور وہیں انتقال ہو جائے اور وہیں دفن کر دیا جائے، اور اہل بیت کی محبت سے دور ہو، اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، تو جہنم میں جائے گا۔ تو اب جب یہ بات نہیں بتا رہے ہو کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے تمہارا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی بات آپ بنیادی بات یہ سمجھیے کہ جب صحابہ کرام نے کچھ مال و دولت، کچھ دنیا کی چیزیں نظر کرنا چاہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یار آپ نے ہم پہ اتنا بڑا مہربانی کری ہے، ہمیں جنت جہنم سے جنت میں دے دیا، رحمت سے رحمت کر دیا، اندھیرے سے روشنی میں ہمیں دے دی، اور آپ اتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں، آپ کے اوپر کئی وقت کی فاقے ہو جاتے ہیں، جب کچھ مال دنیا کا نظر کرنا چاہا تو اللہ کا قرآن میں اللہ کا حکم آ گیا کہ قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ یہ دین پہنچانا کے بدلے میں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے محبت کرو۔ اور یہ پوچھا کہ صحابہ کرام نے کہ اقربا کون سے اقربا جن کی محبت فرض ہے، تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ حسن حسین سے محبت کرو۔
تو مطلب کہنے کا یہ ہے دین کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر برے کام سے دور رہنا اور ہر اچھا کام کرنا، یہ دین ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کی ایک قیمت رکھ دی گئی کہ یہ آپ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے، میرے آل سے محبت کرو۔ اب اگر آپ نے کلمہ پڑھا اور ان کی محبت سے دل خالی ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کرا، زکوٰۃ دی اور ان کی محبت دل خالی ہے، تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیونکہ حضور کی حدیث شریف بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر لوگ لے کے آئیں گے عبادتیں، اور وہ ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو عظمت اہل بیت اور پنجتن کی عظمت اور محبت سے کے منکر ہوں گے اور عبادت پہ نازا ہوں گے، کہ بغیر پنجتن کی محبت کے۔ حضور کی حدیث شریف ہے، مولا علی راوی ہے، آپ حرم میں بیٹھے تھے، دونوں امامین کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا جو مجھ سے، ان دونوں سے یعنی امام حسن امام حسین صاحب سے اور ان کے ماں باپ سے یعنی مولا علی اور حضرت سید حسن، جو ان سب سے یعنی پنجتن سے محبت کرے گا، کل حشر میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت بتا دی گئی، اور یہ بتایا کہ جو میرے آل کی محبت میں مرے گا اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، یعنی وہ عام نارمل موت بھی مرے گا تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا، کیونکہ شہید بے حساب جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرے آل کی محبت میں مرے گا، وہ اس کے جب حشر میں آئے گا تو اس کی ماتھے پہ آیت رحمت لکھی ہوگی۔ وہ میرے آل کی محبت میں جو مرے گا وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن دولہا کیا جاتا ہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے کشتی نوح، جس میں سوار ہو گیا، پار ہو گیا، اور جو ان کی محبت سے دور رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ اور اس صورت فرمایا کہ میں آخری حج کے موقع پہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں بھاری چھوڑ جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن اور دونوں کو پکڑ لینا، ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن یہ بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہے، اہل بیت یہ بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ تو قرآن کو پکڑ رہے ہو اور اہل بیت کو نہیں پکڑ رہے تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تمہارے۔ تو قرآن اہل بیت کے ساتھ سمجھ میں آئے گا اور اہل بیت قرآن کے ساتھ سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، اہل بیت کی محبت دین کا حصہ ہے، یہ ہم سے یہ بات چھپائی جاتی ہے۔ سارے نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے جب تک ان سے محبت نہ کی جائے۔ اب آپ جب جس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی فطری تقاضا اس کے غم میں غمگین ہوں گے اور اس کی خوشی میں خوش ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے تاریخ سے میں بتا رہا ہوں، غنیمت الطالبین صفحہ نمبر 458، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی حسینی سید ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سید الساجات ہیں، اور جو سب ولیوں کے سردار ہیں اور خود بھی اس خاندان کا حصہ ہیں، دونوں طرف سے امام سید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کمینہ خادم خدام خاندان تو خادمیت الدائم بود مباح، میں اس خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمینہ خادم ہوں اور یہ خادمی برقرار رہے، اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں غیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا مدار یا کیا ہزار حاجاتم، اگر آل نبی کا واسطہ دیا بغیر ایک سے 1000 حاجت طلب کروں تو اللہ تو مجھے قبول نہ کرنا۔ آپ نے کتاب میں صفحہ 458 میں یہ لکھا، جب پہلے حضرت بی بی ام سلمہ کی یہاں آپ موجود تھے اور حضرت جبرائیل آئے اور مٹی لے کے آئے اور آپ کھیل رہے تھے حضرت سینے پہ، حضرت امام حسین صاحب سرکار دو عالم کے سینے پہ کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت بی ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ مٹی اس جگہ کی لائیں جہاں امام حسین شہید ہوں گے، اور انہوں نے بتایا کہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنے اقربا کے ساتھ 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں بقائے دین اور بخشش امت کی خاطر شہید ہوگا۔ تو آپ کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مٹی لائے ہیں اور مٹی بتائیے کہ یہ مٹی جب آپ نے فرمایا تو بیوی ام سلمہ سے کہ رکھ لو، یہ جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ قبرستان کی مٹی اگر لگ جاتی پاؤں سے تو پاؤں دھو کے آتے ہیں کہ گھر میں نہ چلی جائے، اور رسول کریم وہ مٹی رکھوا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ایک پہلا تعزیہ ہے امام حسین کا۔ یہ تعزیہ رسول کی سیرت و سنت سے ثابت ہے۔ جبرائیل لائے، اللہ جبرائیل کہاں سے لائیں گے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ جبرائیل اللہ کے حکم سے لائے، حضور کو دیا، حضور نے بھی ام سلمہ کو دیا، کہا رکھے رہنا اور دیکھنا جب یہ شہید ہو جائے گا میرا بیٹا تو یہ خون ہو جائے گی۔ تو دیکھا آپ نے اس دن جس دن 10 محرم کو شہادت ہوئی 61 ہجری میں، تو وہ مٹی خون ہو گئی تھی، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چہرے مبارک پہ داڑھی پہ گرد ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، میں اس کا خون، یہ اس کی
خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ یہ غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ لکھا کہ امام حسین پہ جناتوں نے جنات گریہ کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا جو مدفن امام حسین پہ قیامت تک گریہ ازاری کرتے رہیں گے۔ اور سورج جو ہے وہ جب آپ کی شہادت ہوئی تھی تو وہ 7 دن تک سرخ رہا تھا، تو سورج، چاند، زمین، آسمان، فرشتے، جنات، رسول، صحابہ کرام، اہل بیت اور غوث پاک، غریب نواز، سب امام حسین کا غم کر رہے ہیں رسول اللہ غم خار حسین، اس لیے ہم ہیں عزادار حسین۔ رسول اللہ غم کر رہے ہیں، آنسو ان کے، ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے اور آپ اتنا گریہ فرما رہے ہیں، تو ہم آج اگر ان کو یاد کر کے روتے ہیں تو سنت رسول ہے اور یہ فطری ہے۔ رسول سے محبت کرو گے تو ان کی آل سے محبت کرو گے، ان کی آل سے محبت کرو گے تو جب غمگین ہوں گے تو غم کرو گے، جب وہ خوش ہوں گے تو خوش، جب ان کی شہادت کا وقت ہوگا تو غم کریں گے، جب ان کی ولادت کا وقت ہوگا تو خوشی منائیں گے۔ تو جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کا فطری کام ہے، اور ان کی محبت کے بغیر بیڑا پار نہیں ہے۔ تو آج جو ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، حدیث قدسی ہے کہ ہر عمل کا انحصار نیت پہ ہوتا ہے۔ تعزیہ اٹھانا نیت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ان کی روضہ مقدس کی زری جو ہے اس کا نقشہ جو بنا کے، اور اس کو اگر ہم لوگ اٹھاتے ہیں اور یا حسین کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور ان کی جو باطنی فتح ہوئی، دین بچانے کے لیے جنگ کی تھی، شہادت ہو کے بھی آپ کی فتح کیسے ہوئی کہ آپ نے دین کو بچا لیا اور امت کی بخشش کا انتظام کر دیا۔ تو وہ جو روحانی فتح ہوئی کہ دین بچ گیا اور بخشش کا انتظام ہو گیا، اس کی فتح کا ڈنکا پیٹتے ہیں، جو ڈھول بجاتے ہیں وہ خوشی کا نہیں، غم کا ماتم ہوتا ہے، وہ غم کا ڈھول ہے، غم کا اعلان ہے کہ امام حسین کا غم آ گیا، اور اس کا یہ ڈنکا ہے کہ امام حسین شہید ہو کے بھی جیت گئے، اس کا ڈنکا ہے۔ اس کا مقصد یہ، وہ جیسے طبل جنگ بجتا تھا، اور اس صورت سے وہ علم جو امام حسین کے ہر اس زمانے میں ہوتا تھا اور جنگوں میں ساتھ چلتا تھا، پہچان ہوتی تھی، تو وہ علم اور یہ تعزیے جو ہیں یہ ان سے منسوب ہیں۔ اور ہرا کپڑا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ 15ویں پارے میں آیت نمبر 65-66 میں کہا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو ہرے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا، جن صاحب کو وہ 65-66 نمبر آیت پڑھ لیں، کنز الایمان میں لکھا ہے کہ جنتیوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ تو ہرے رنگ کے کپڑے جنتیوں کی پہچان ہے۔ ہرا رنگ ہمارے رسول کے روضے کا رنگ ہے، ہرا رنگ قدرت کا رنگ ہے، جتنی کھیتی ہوتی ہے، جتنے پیڑ پودے ہیں، سب ہرا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی ہرا رنگ پسند تھا، کیوں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو لال رنگ پسند تھا، کیونکہ لال رنگ خوشی کا علامت ہے، اور اس لیے ہرا رنگ، حضرت امام حسن حضرت امام حسین ایک ہیں، ایک نور ہیں، تو اس لیے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ گنبد خضرا سے اور حسنین سے منسوب ہے، ہم محرم میں محرم میں پہنتے ہیں ہرا کپڑا حسین۔ ہم ہرا کپڑا اس لیے پہنتے ہیں کہ گنبد خضرا سے بھی منسوب ہے، امامین سے بھی منسوب ہے، اسلامی رنگ بھی ہے، قدرت کا رنگ بھی ہے، جنتیوں کا رنگ بھی ہے، شہیدوں کا رنگ بھی ہے، اس لیے ہرے کپڑے پہنتے ہیں۔ آج خانقاہ نیازیہ میں 4 محرم ہیں اور ہرے کپڑے ہم لوگوں نے پہن لیے ہیں، اور یہ کلاوے وغیرہ اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کے اور توق پہنا کے اور ان کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تھا، ان پہ جو مظالم ہوئے تھے۔ عابد بیمار کی نسبت کا یہ دھاگا حسین، یہ کلاوہ ہم نے پہنا، لاج تم رکھنا حسین۔ عابد بیمار کی نسبت کا یہ دھاگا حسین، یہ کلاوہ ہم نے پہنا، لاج تم رکھنا حسین۔ جتنے کام ہیں تعزیے اٹھانا، کیونکہ امام حسین کی تدفین چہلم تک نیو ہی تھی، چہلم تک جسد ہائے مبارک کربلا میں ایسے ہی بیر گور و کفن پڑے رہے تھے، تو تعزیہ اٹھا کے کربلا لے جا کے دفن کر کے یہ یاد دلاتے ہیں کہ امام حسین نے کیسے مظالم امت کی خاطر برداشت کرے۔ وہ تو سید شباب اہل جنت تھے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہمارے گنہگاروں کی بخشش کے لیے آپ کے جسد ہائے مبارک چہلم تک وہاں موجود رہے۔ چہلم کو حضرت امام زین العابدین نے وہاں جا کے تدفین کری، تو تعزیہ اٹھا کے وہاں دفن کر کے یہ یاد دلاتے ہیں کہ رسول کی آل، عام آدمی جو ہے عزت سے دفن ہو جاتا ہے، رسول کی آل چہلم تک 40 دن تک بے گور و کفن رہی، اور آپ کی جسد ہائے مبارک پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور بے حرمتی کی گئی۔
تو یہ ان کا غم منانا غوث پاک نے غم منایا. غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جنات روتے ہیں، فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں 70,000 فرشتے جو قیامت تک آپ پہ گریہ ازاری کرتے رہیں گے. اور حضرت حضور روئے، حضرت ام سلمہ کو وصیت فرمائی تعزیہ، علم اور یہ دفن کرنا، کلاوہ پہننا، ہرا کپڑا پہننا، ان سب کا انما الاعمال بالنیات، ان کا نیت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کی یاد تازی کی جائے. اگر آپ کو ہم بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھ کے بخشو. ارے بھائی قرآن تو اس کو بخشا جاتا ہے جس کی بخشش نہ ہوئی ہو، جس کو ضرورت ہو، جو سید شباب اہل جنہ ہو، جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ لے، اس کو کیا قرآن پڑھ کے بخشو گے؟ جس کا چہرہ مصحف قرآن ہے، جس کا چہرہ مصحف قرآن ہو، جو نیزے پہ قرآن پڑھے، جو سید شباب اہل جنہ ہو، جو ان کی محبت میں مر جائے، اس کو شہادت کا درجہ مل جائے، اس کو کیا قرآن پڑھ کے بخش رہے ہو بھائی؟ اس کی تو یاد، شہادت کی یاد بتاؤ نئی جنریشن کو، کہیں کل ایسا نہ ہو. اگر ہم گھروں میں نیاز نظر کر کے اور قرآن پڑھ کے بیٹھ جائیں گے اور باہر نکلیں گے تو کل یہ نئی جنریشن بھول جائے گی امام حسین کون تھے، کربلا میں کیا ہوا تھا، اور یہ دین جو ہمیں ملا ہے یہ کن شہادتوں سے، کن ایثار سے، کن قربانیوں سے بچا ہوا ہے. اس لیے حضرات گرامی، خواجہ غریب نواز نے فرمایا حقا شاہست حسین بادشاہت حسین، دینست حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست پلید، حقا کے بنائے لا الہ حسین. شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں. غریب نواز نے کہہ دیا دینست حسین، یعنی اب حسین ہیں، اب دین کا نام حسین ہے. کیوں کہ جو وہ دین کربلا کے میدان میں شہادت، اگر وہ دین مٹا دیا تھا اس نے کمبخت نے، جو پلید ملعون تھا لعنتی، اس نے دین میں وہ حرکت کام شروع کر دیا تھا کہ دین کا نام و نشان مٹتا تھا. وہ کہتا تھا یہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی جبرائیل نہیں آئے، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے. قرآن کا منکر تھا، کافروں سے بدترین خلائق تھا، دین کو ختم کر رہا تھا. کہہ رہا تھا میری خواہش یہ ہے کہ کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے میں شراب پیوں. تو وہ ایسا آدمی تھا، اور وہ کہتا تھا کہ آپ میری بیعت کر لی. آپ اس کی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا جو وہ کام کر رہے ہیں وہ شرعی طور پہ، اسلامی طور پہ سب جائز قرار دیے جائیں. تو آپ نے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہونا گوارہ کیا، لیکن اس کی بیعت کرنا گوارہ نہیں کیا آپ نے. اور امت کی بخشش کے لیے، ہماری بقا کے لیے اگر ہم ان کی یاد میں نظر نیاز کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، ان کی شربت پیش پلاتے ہیں، سب ان کی پیاس کی یاد دلاتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، یہ بھی دکھایا آپ نے کہ کل کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ بے خطا تھا. 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کے لیے جب پانی مانگا گیا تو اس کے بدلے میں تیر آپ کے مارا گیا اور آپ کے گلا چھد گیا تھا. تو یہ دکھا دیا کہ ظلم کی انتہا کر دی. 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور اس کے بعد جب اسیران کربلا چلے تو یہ ان کو دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا اور اپنی فوج کو سائے میں رکھا جاتا تھا. ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. تو حضور غریب نواز نے فرمایا دینست حسین، اب دین حسین ہے. تو جب دین حسین ہے تو حسین کی محبت کے بغیر آپ کا دین قبول نہیں ہے. یہ آج جو دین ہے یہ دین محمدی، دین حسینی ہے. وہ اب جو دین پلیدی پہ چلنا چاہ رہے ہیں، امام حسین سے بغض رکھ رہے ہیں اور ان کی محبت سے نہیں رکھ رہے ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے غریب نواز نے فرمایا بنائے لا الہ حسین، یہ جو لا الہ ہے اس کی بنیاد حسین ہے. اور حضرت نیاز بن نیاز شاہ نیاز احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اے دل پکڑ دامن سلطان اولیاء کون؟ یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. دارت نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاء حشر محبان اولیاء. یہ نیاز اپنا حشر کی امید رکھتا ہے حسین کے ساتھ، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے، اگر اولیاءوں سے محبت کرنے والوں کا حشر اولیاءوں کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہر سمت سے آتی ہے اذانوں کی صدا، تیرا صدقہ ہے جو یہ مسجد و منبر ہے حسین. تو یہ حسین کا صدقہ ہے. آج جو کعبہ لاکھوں کروڑوں لوگ حج کر رہے ہیں، آج جو اسلام کا جھنڈا بلند ہے، آج جو اسلام کا ڈنکا پٹ رہا ہے، آج جو مسجد و منبر و محراب مسجدیں اور یہ سب اسلام کی زندہ و تابندہ ہے، یہ اس دھوپ کے پیاسے شہید کا صدقہ ہے کہ جس نے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی اور امت کی بخشش کے لیے اپنے 72 ساتھیوں کی قربانی دے دی. اس لیے حضرات گرامی میں آپ سے التجا یہ ہے کہ آپ اگر کلمہ پڑھیں تو اس سے پہلے یہ سوچیں کہ ان اہل بیت کی محبت، پنجتن کی محبت دل میں ہے نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کریں، لیکن کرنے سے پہلے اپنی دل میں
اور احتساب کرتے رہیں کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اگر ان کی محبت نہیں ہوگی تو تمہارا کچھ قبول نہیں ہوگا. اس لیے اپنی محبت کو اہل بیت کی محبت، اپنے دل کو اہل بیت کی محبت سے بھر کے رکھیں. ان سے منسوب، ان سے نسبت والی کوئی بھی چیز ہو تو جو محبت کا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے محبت، ان سے منسوب کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے. ان کو پہچان لو، سرمایہ محشر ہے حسین. اے مسلمانوں تمہارا تو مقدر ہے حسین. ابھی تم یہ سمجھ رہے تمہارا کام ختم ہو گیا، کام نہیں ختم ہوا ہے. ابھی حشر میں ان کی ہی صدقے میں جب واسطہ دیا جائے گا تو بیوی سیدہ کی واسطے سے اور سرکار دو عالم کی شفاعت سے ہماری آپ کی گنہگار امتیوں کو بخشش ہوگی. مچی ہے دھوم، شاہ مشرقین آتے ہیں، ہمارے غم کی دوا دل کا چین آتے ہیں. نبی کے ساتھ شفاعت کو حشر میں دیکھو، لہو میں تر و جناب حسین آتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.